جب ہم نے ابھی یہ پڑھا والظالمین اعد لهم عذابا الیما، جب قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو اس کے وسیع پیمانے پر جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو یہ یقینی طور پر بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت سے اقرار نہ کیا، اللہ کی شرک کیا۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنے معاشرے پر نافذ کرنا چاہیں تو ظلم تو ہر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ ظالم کے لیے اللہ کی بڑی سخت وعید ہے۔ دیکھیں مسلمان ہے نا، تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی معصوم عن الخطا ہو۔ ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا، ایک ہوتا ہے گناہ جان بوجھ کے کرنا، اور ایک ہوتا ہے دلیل بنا کے گناہ کرنا، اس میں فرق ہے۔ تو اگر تو بھول چوک میں خطا ہو گئی تو فی الفور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے، ستار و غفار ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ تو اگر جان بوجھ کے جناب وہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے جی مجھے پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی، تو یہ ایک بہت بڑا شریعت کے اندر قدم ہوگا جو کہ کبیرہ گناہ، اور اگر معاذ اللہ کسی گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھ کے کرتا ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بندے کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میرے لیے گناہ ہے۔ اب جو اس کو گناہ سمجھ کے بھی اگر کرے گا نا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی توبہ کر لے گا، تو جب توبہ پائی گئی تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ جناب دلیل بنا کے کر رہا ہے نہیں جی میرے لیے تو سب ہی جائز ہے، تو یہ غلط ہوگا، اور بعض دفعہ ایسا عمل کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مسجد میں بھی اور جہاں بھی میرا کوئی خطبہ ہوتا ہے، کوئی واعظ ہوتا ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں جناب ہر دن ہر رات سونے سے پہلے تجدید ایمان کرتے رہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی ایسی خطا ہو جائے کہ وہ ہماری جناب تمام نیکیوں کو ہی ختم کر دے۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے عالم تھے جن سے میں نے تعلیم حاصل کی، وہ ایک بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کی قبولیت، گناہ کی یعنی کہ مغفرت، گناہ کی مغفرت کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، بدبختی ہے۔ کہ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس وقت میں آج گناہ کر لیتا ہوں، کل کو میں معافی مانگ لوں گا، اللہ نے معاف کر دینا ہے، تو یہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ، اور یہ بدبختی کی بدبختی ہے، اور اس پہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے یہ سوچا کہ خدا تو چلو۔ ہاں میں آخر میں کچھ ایک اچھی سی بات بتاؤں گا، انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی، روحانی ٹپ کے طور پر۔ حافظ صاحب آپ نے ظلم کے بارے میں کہا کہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی مثال ایک دو میں دینا چاہوں گا سمجھانے کے لیے۔ جی جی۔ ظلم کی تعریف ہوتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ عربی میں تعریف ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی چیز ہو اس کو اس کے محل کے علاوہ یوز کرنا، استعمال کرنا۔ اب ہمارے معاشرے میں میرے استاد نے مجھے سمجھاتے ہوئے بات سمجھائی تھی کہ ایک قلم لو، ہمارے معاشرے میں گھروں میں ہزار بند ڈالنے کے لیے اگر قلم یوز کیا جائے گا، اس کے لیے ظاہر ایک الگ سے آلہ بنا ہوا ہے جس سے لکھتے ہیں، اس سے قلم اس سے ہزار بند ڈالنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے چونکہ وہ اس کی جگہ نہیں۔ اسی طرح سے عدالتوں میں اگر قاضی جج ہوتا ہے وہ انصاف نہیں کر رہا، قانون کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ظلم ہے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتا ہے ایک شوہر، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھتا ہے، بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، فون آ جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دوستوں سے گپ شپ لگاتا ہے، یہ بیوی کو دینے کا وقت تھا اس کا رات کا، ظلم ہے۔ اللہ تعدلوا فواحدہ اس لیے حکم دیا نا۔ اس طرح کی معاشرے میں ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ جس چیز کو رکھنا چاہیے وہاں ہم لوگ نہیں رکھتے، اور ہمیں علم ہی نہیں اس چیز کا۔ بالکل صحیح بات۔ ہمیں شریعت کو، سنت مطہرہ کو بغور پڑھنا ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا ظلم کہاں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیروں کی شکل میں ظلم ظاہر ہوگا۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ان ظالموں کو جو ظلم کرتے ہیں کسی بھی شکل میں ہو، یا کسی جان کو نقصان پہنچانا یا مارنا، جیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی اعد لهم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں تو گزر جائے گی مگر آخرت میں ان کی خیر نہیں۔ فذوقوا فلن نذیرکم الا عذابا۔ کالر ہیں جی، جی اسے کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں قاضی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جی
جی ان سے بات ہو سکتی ہے ابھی؟ جی جی فرمائیے، سن رہے ہیں قاضی صاحب۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں رجب علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی 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 فرمائیے۔ سر مجھے جاننا تھا کہ میں پریشانی کی حالت میں رہتا ہوں اور میں بعض اوقات غصے میں بھی بہت آ جاتا ہوں، ایک دم سے سکتے میں آ جاتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں کوئی حل چاہتا تھا آپ سے۔ اچھا آپ اپنے والد صاحب کا نام بتا سکتے ہیں؟ لائن ڈراپ ہو لائن گئی ڈراپ ہو جی، گئی ہے۔ پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں اور پریشانی کی غصہ اور حالت میں سکتہ سا رہتے آ ہیں، جاتا لگتا ہے مجھے تو یوں اشارہ ملا ہے کہ شاید انہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں رہتے ہیں۔ تو آپ کو میں 2 تسبیحات ریکمینڈ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے یا مقیتو یا اللہ، یا مقیتو یا اللہ، 100 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا مقیتو یا اللہ، اس کا مطلب بھائی کامیابی ہے۔ اور دوسری تسبیح جو کہ کل بھی میں نے بتائی تھی، یا باعث ہو یا نور، یہ آپ کو پیس آف مائنڈ دے گی۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا تو زیادہ بہتر اس کو الیبوریٹ کرتا۔ او سی ڈی، obsessive compulsive disorder، وہ اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ پیرانویا، وہم، فیئر، ایگزائٹی، یہ باعث ہو یا نور یہ اس کو ختم کر دیتی ہے، کل کر دیتی ہے۔ ابھی آپ کریں تسبیح، ابھی آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دن میں ایک بار کر دی ہے انہوں نے؟ ہاں، جب بھی ٹائم ملے، اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے، جب مرضی دن میں ایک کریں، بار 100 کی تسبیح ایک دفعہ کر لیں۔ جی جی اور ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی کامیابی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو یا مقیت تو یا اللہ کی تسبیح کر لیں، 2-3 منٹ کی تسبیح ہے، جی اور کامیابی دیکھیں کہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، کیوں نہیں جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا اگر ہم غصے کی بات کرتے ہیں نا، چونکہ غصے کی بات ہوئی تو میں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر پھر بھی نہیں جا رہا غصہ تو پھر وہ وضو کرے، اور وضو کرنے سے بھی نہیں جا رہا نماز پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات جب ہم نے پڑھی نا حدیث میں، تو جب حدیث ہم نے تو پہلے پڑھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جب تحقیق سامنے آتی ہے نا تو وہ اس کا ایک عجیب ہی لطف ہوتا ہے۔ ہم ایک لیکچر سن رہے تھے تو اس میں ایک بندے نے کہا کہ جو غصے کی کیفیت ہوتی ہے نا، کسی نارمل انسان کے اوپر اس کا ٹائم پیریڈ کوئی تقریباً 12 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین سامنے رکھے کہ جب وہ کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹنے سے بھی نہیں جا رہا تو وضو کرے۔ تو یہ تقریباً یہ کوئی ٹائم بنتا ہے 12 سے 15 منٹ، غصہ جو آپ کا کم ہو جاتا ہے، اس سے غصہ ختم ہو بالکل۔ یہ سے ایک اور کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں صاحبال سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا مجھے جو ہے وہ قاری صاحب سے جو ہے وہ سوال ہے کہ بخار بہت زیادہ رہتا ہے، دوائیاں وغیرہ بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ بخار جب وہ جان نہیں چھوڑتا ہے، وہ وظیفہ بتا دیں اس کے لیے بخار۔ اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ جی آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ قاری عطاء المنان صاحب سے۔ قاری عطاء المنان قاری صاحب سے میرا سوال ہے۔ جی 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 دیکھنا ہوگا اگر بخار آپ کو گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک آیت ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ سبحان اللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور نہار میں اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ پئیں، اور عصر کے بعد بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پئیں۔ ویسے 24 گھنٹے میں بار بار بھی اس کو پیا جا سکتا ہے، اس کی برکت سے آپ کا بخار اتر جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار بخار ہو رہا ہے، بار بار بخار ہو رہا ہے، ہر 4 ہفتے بعد، 8 ہفتے بعد بار بار بخار ہو رہا ہے، اور بار بار علاج کرنے کے باوجود پھر بخار ہو جاتا ہے، تو علاج ہو ہی نہیں رہا، تو مایوس ہیں آپ علاج سے بھی، اس صورت میں ایک تھوڑا سا لمبا علاج ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ ایک کورے مٹی کا برتن لے لیں، اس میں پانی ڈالیں، یا مٹکا وغیرہ لے لیں، اس میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد اس پہ سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ملانا ہے، تو پوری سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی جو آیت میں نے بتائی ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ پانی پر دم کر دینا ہے، اس کو نہار منہ بھی پئیں، 24 گھنٹے بار بار پیتے رہیں۔ ایک دن یہ عمل کریں، اگلے دن جو پانی بچ جائے اس مٹکے میں وہ کسی کیاری وغیرہ پہ پاک جگہ پر بہا دیں۔ اثر نو دوسرے دن پھر یہی عمل دوبارہ کریں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، اور قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ دن کے پڑھنے سے ہی
آپ کا اگر لگاتار بھی بخار چل رہا ہے نا تو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہیں سے ایک اور کالر بھی لیتے ہیں, اور ایک کویشچن ہے, آپ اس کالر کے بعد بتائیے گا کہ ایگزامینیشن سینٹر میں جب بچے بچیاں پیپرز دیتے ہیں تو اس وقت انہیں کیا پڑھنا چاہیے, کیا وظیفہ کہ علم میں اضافہ ہو؟ ہاں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک کالر لے لیتے پہلے سر, پھر آپ بتائیے گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی علی رضا بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی 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 جی. اچھا, یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک دوست ہے نا, تو وہ اس کی وائف اوپر چھت پہ کپڑے پھیلا رہی تھی, تو اس نے بولا کہ نیچے آؤ, اس کے میاں نے. تو اس نے بولا میں کپڑے پھیلا رہی ہوں, تو اس نے کہا کہ 2 منٹ میں نیچے آؤ, نہیں تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو اس کو نیچے آتے ہوئے کوئی 2-4 منٹ لگ گئے, تو اس نے بولا اب میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو ایک دفعہ یا 3 دفعہ؟ مطلب اس نے 3 بار ہی دے دی نا. تو نیچے وہ جب آئی تو اس نے بولا اب میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو اس نے 3 دفعے دے دی, تو ایسے مطلب ایک دفعہ ہی اس نے 3 دی تو ایسے طلاق ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیں جو تعلیق کا مسئلہ ہوتا ہے نا, کسی بھی چیز کے ساتھ طلاق کو معلق کر دینا, تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور جہاں تک آپ کا مسئلہ سنانے کا تعلق ہے, آپ نے آگے نا تھوڑا سا کنفیوز کر دیا ہے. اب مرد نے کہا کہ 2 منٹ میں کپڑے پھیلا کے نیچے نہیں آئی تو تمہیں طلاق. اب جو اس نے جملہ ایک بار بولا ہے, تو ایسی صورت میں بھائی 1 مرتبہ ہی طلاق واقع ہوگی. اس کو 3 پر آپ کیوں محمول کریں, یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. اب یا تو آپ نے مسئلہ پورا نہیں بتایا, اگر تو بات واقعتاً ایسے ہے تو ایسی صورتحال میں اس کی خاتون پر 1 طلاق پڑے گی. اور اب وہ نیچے آ گئی. یاد رکھیں کہ مرد کو بھی کوئی طلاق کی تعلیق کرنا, یہ کوئی اتنا کوئی ضروری کام روکنے والا تو تھا نہیں کہ جناب یہ طلاق کی تعلیق کر رہے ہیں. بہرحال اگر ایسا ہو چکا, آئندہ کے لیے احتیاط کریں. آئندہ زندگی میں اس مرد کو 2 طلاقوں کا حق باقی ہے, اور اس طلاق سے رجوع بھی ممکن ہے. جب 1 طلاق ہوتی ہے تو عدت کے دوران بندے کے پاس رجوع کا حق ہوتا ہے. تو اگر رجوع کر لیتا ہے تو اب وہ طلاق واپس تو نہیں ہوگی, طلاق تو نافذ ہو گئی, لیکن صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ آئندہ زندگی میں اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی ہوگا. اگر کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں 2 بار بول دے گا, 1 پہلے واقع ہو چکی, اب 2 مزید ملا کے مکمل 3 ہو جائیں. اور ویسے بھی غصے اور مجنون حالت میں طلاق ویسے بھی افیکٹو نہیں ہوتی. نہیں, مجنون کی حالت اور غصے کی حالت میں نہیں. غصہ تو دیکھیں نا, طلاق تو عمومی طور پہ ہوتی غصے میں ہے, پیار میں تو نہیں ہوتی. پیار میں بھی ہو جاتی ہے. پیار میں تو وہ بہت کچھ شاذ و نادر صورتیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو غصے کی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جہاں پہ جا کے بندے کو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں, تو اس نہج پہ جا کے پھر یہ مسئلہ بیان کیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب, اور بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا بھی, آپ بھی تشریف لائے. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی آپ سے ہوتی رہے.